الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت اور اس کے پڑھنے والے شخص کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی فضائل، ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا. چنانچہ حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دنیا کے اندر تمام تر انسانوں میں سے سب سے بہتر اور افضل اگر کوئی انسان ہے تو وہ قرآن کریم کو سیکھنے والا اور قرآن کریم کو سکھلانے والا ہے. مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو انسان صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے سیکھتا ہے، اور سیکھتا بھی اس طریقے سے ہے کہ قرآن کریم کے معانی، اس کے مفاہیم، قرآن کریم کے احکام اور جتنے بھی قرآن کریم کے مسائل ہے، جو قرآن کریم کے حقوق ہیں، ان کی رعایت رکھتے ہوئے سیکھتا بھی ہے اور آگے والے شخص کو بھی سکھاتا ہے. تو ان دونوں لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ان کو تمام تر سہولیات عطا کروں گا، ہر قسم کی فراوانی عطا کروں گا، اور تمام تر غموں سے اور پریشانیوں سے ان کو محفوظ رکھوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ قرآن کریم کو سیکھنے والا اور قرآن کریم کو سکھلانے والا، یعنی معلم اور متعلم، یہ دونوں کائنات میں سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما، کہ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بہت ساری قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کی. وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اس کے ذریعے سے ہی ان بعض لوگوں کو پستی میں گرا دیا. مطلب اس روایت کی یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے احکام، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، یعنی اس کے تمام تر حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں، جس سے ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں اور آخرت میں وہ مقام عطا کریں گے جو کامیاب لوگوں کو اللہ رب العزت مقام دیتے ہیں. اور جو اس قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا انجام گویا کہ ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ماقبل میں اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا. تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی ان کو رسوا اور ذلیل کیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اسی طریقے سے جو لوگ اس قرآن کریم کو پس پشت ڈالیں گے، قرآن کریم کو سجاوٹ کے لیے، قرآن کریم کو زینت کے لیے گھر میں الماری میں سنبھال کر رکھیں گے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے قرآن کریم کی اس تلاوت نہیں کی، اس کے احکام کو نہیں سمجھا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے مومن اور نہ پڑھنے والے مومن کے درمیان ایک مثال سے فرق بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ، کہ اس شخص کی مثال، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ اترج کی طرح ہے. اترج ایک پھل ہے جو لیمبو سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کو اردو میں مالٹا کہتے ہیں، ایک مزیدار لذیذ ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعامها طیب وریحها طیب، اس میں خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی عمدہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس مؤمن کی مثال وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کہ وہ مومن جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن کریم کو نہیں پڑھتا ہے، مَثَلُ التَّمْرَةِ، اس کی مثال خشک کھجور کی طرح ہے، لا ریح لہا، کہ جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے،
جس کی بو نہیں ہوتی ہے، لیکن طعامها اس کا جو مزہ ہوتا ہے حلون میٹھا ہوتا ہے، وطعامها حلون لا ریح لها اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی بو نہیں ہوتی ہے، البتہ مزہ اس میں ہوتا ہے۔ اس مومن کی مثال کہ جو قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے گویا کہ وہ کھجور کی طرح ہے کہ خود تو اپنے پاس اس کو ہے لیکن اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو آگے نہیں پھیلاتا ہے، اس کو سکھاتا نہیں ہے، بس اندر اندر ہی ہے، اس سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنظَلَةِ کہ اس منافق کی مثال جو قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے، حنظلہ ایک پھل ہے، یہ کڑوا اور بدمزہ پھل ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بدمزہ پھل ہوتا ہے، لیس لہا ریح اس کی بو نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے، وطعامها مر اور اس کا مزہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کڑوا ہوتا ہے، بہت بدمزہ یہ پھل ہوتا ہے۔ تو اس منافق کی مثال کہ جو قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے اس پھل کی طرح ہے، اندرائن کی طرح ہے کہ جس کا نہ خوشبو ہے نہ اس کو کوئی مزہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو سب رد کر دیتے ہیں، سب پھینک دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ اس منافق کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے مَثَلُ الرَّيْحَانَ پھول کی طرح ہے کہ اس پھول کی ریحھا طیب اس کی خوشبو جو بڑی عمدہ ہوتی ہے، دور سے ہی انسان اس کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے، لیکن وطعامها مر اگر کوئی اس کو کھائے گا تو کھا نہیں سکتا ہے، اسے کہ وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ منافق اندر سے کچھ ہوتا ہے اور باہر سے کچھ ہوتا ہے، اگرچہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو تو باہر سے گویا کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اندر جو اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اس کفر کی طرح وہ اس کفر کی وجہ سے اس پھول کی طرح کڑوا اور بدمزہ ہے۔ تو یہ فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے بتلایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو نہیں پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ وہاں عمل کی بھی شرط ہے کہ اس ایمان والے کی، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم پر عمل کرتا ہے کل اترج کی طرح ہے کہ جس کا مزہ بھی عمدہ، جس کی خوشبو بھی عمدہ۔ اس روایت مسلم شریف کی روایت میں عمل کی بھی شرط لگائی ہے کہ جو عمل کو پڑھتا ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے اس میں عمل کی شرط نہیں ہے، اس میں عمل کے بغیر مطلقاً پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعام بتلایا اس شخص کے لیے، یہ مثال تمثیل سے سمجھایا۔ اسی طریقے سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالثَّمَرَ کہ اس مومن کی مثال جو قرآن تو نہیں پڑھتا ہے، یعنی تلاوت نہیں کرتا ہے، البتہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتا ہے، قرآن کریم کے مطالبوں کو پورا کرتا ہے، قرآن کریم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرتا ہے، جن سے روکنے کا حکم ہے ان سے رکتا ہے، تو اس شخص کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو نہیں ہے، جس سے دوسرے لوگ دور سے مستفید تو نہیں ہو سکتے ہیں، البتہ جب کھائیں گے تو کھا کر ان کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ متعدد روایتیں ہیں، کتنی روایتیں ہمارے سامنے ہیں کہ روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اٹک کر پڑھتا ہے اس کو کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ حسد صرف 2 چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک چیز ہے کہ انسان علم سیکھے اور اس علم کو آگے تک پھیلائے، ان 2 چیزوں میں حسد ہے، اور ایسا مال کہ جو انسان تمنا کرے کہ میرے پاس مال ہو اور مال آنے کے بعد میں اس کو اللہ کی راہوں میں خرچ کروں گا، ان 2 چیزوں میں حسد ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں حسد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ متعدد روایات ہیں جن روایات سے قرآن کریم کی فضیلت، اس کی تلاوت کی فضیلت کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر انسان کو کتنی نیکیاں ملتی ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، الف لام میم ہا میم عین سین وغیرہ، ایک ایک لفظ پر انسان کو اتنی نیکیاں ملتی ہے، اور جو اٹک کر پڑھتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک تو اس کے اٹکنے کا اور دوسرا اس کے پڑھنے کا، اور اس کو جو مشقت ہوتی ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو ان تمام روایتوں سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملے گی اگر ہم قرآن کریم کو حقیقی معنوں میں سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے، جیسے اس کا حق ہے، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کی تلاوت کا حق ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں ویسے ہی لائیں گے جیسے لانے کا حکم ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ یہ یقینی بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہوا ہے
تو وہ قرآن کریم کو اپنا رہبر بنا کر قرآن کریم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا کامیاب ہوا ہے. قرآن سے منہ موڑنے والا کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.